بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں رات کو سفر کرنا. رات کو سفر کرنے کو اسراء کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا بیان ہے، جو رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سفر کرایا، اور وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر تھا. تو اس مناسبت سے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. تو اسراء کا معنی کیا ہوا؟ رات کو سفر کرنا. اور پھر اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اور بنی اسرائیل یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے. اسراء کہتے ہیں عبد، بندہ. ایل اس زبان میں، عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا تھا. تو اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا.
اور اس کی تصریح چوتھے پارے کے اندر بھی موجود ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ سارے کھانے اللہ پاک نے حلال قرار دیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، ہاں مگر حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے لیے ناپسند کیا تھا اور اس کا کھانا ترک کر دیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اسرائیل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ تو بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ حضرت یعقوب کی اولاد یعقوب۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری جو آیت ہے، اس دوسری آیت بینہ میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور انہیں ایک تنبیہ کی گئی اور ان کو ایک پیغام دیا گیا، تو اسی پیغام کی مناسبت سے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو دو نام ہو گئے، سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا پس منظر آپ ذہن نشین فرمائیے گا، یہ سورہ اور اس کے بعد جو آنے والی سورت ہے سورۃ الکہف، یہ دونوں صورتیں باہمی آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اب آپ آغاز فرمائیں کہ شروع میں یہاں الفاظ ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک، اللہ کی تسبیح ہے۔ اور جب ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، تو تسبیح پہلے آتی ہے، اس کے بعد تحمید اللہ کی حمد آتی ہے۔ تو اگلی جو صورت ہے سورۃ الکہف، وہ شروع ہو رہی ہے الحمد للہ سے، تو اس کے شروع میں تسبیح ہے، اور سورۃ الکہف جو اس کے بعد آنے والی ہے اس کے شروع میں اللہ کی حمد ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم الشان جو معجزہ عطا فرمایا، معجزہ معراج، اس کا بیان ہے۔ تو یہ معجزہ معراج ہے یہاں، اور آگے سورۃ الکہف کے شروع میں اس میں بھی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، قرآن مجید، اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی دو معجزے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزے تھے، ایک معراج کا اور دوسرا قرآن مجید کا۔ تو یہاں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں معجزہ معراج ذکر ہے، اور آگے سورۃ الکہف کے شروع میں وہاں کیا ذکر ہے؟ معجزہ قرآن مجید کا معجزہ۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور مناسبت آپس میں آپ ذہن نشین فرمائیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صفت عبدیت کو ذکر فرمایا، اور سورۃ الکہف کے شروع میں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا۔ تو وہاں پر بھی رسول اللہ کی عبدیت اور یہاں پر بھی رسول اللہ کی عبدیت کو ذکر فرمایا۔ عبدیت بہت بلند مقام ہے، اور یہ مقام میں بندگی، عبدیت، بندہ ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف بہت محبوب تھا، یہ وصف بہت محبوب تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت، آپ کے مجاہدے، آپ کی عبادت، ساری رات قیام کرنا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں مشقت فرماتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے، شکر گزار بندگی اختیار کرنے کے لیے میں اتنی ساری مشقت کرتا ہوں۔
حالانکہ آپ رسول ہیں، حالانکہ آپ نبی ہیں، حالانکہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، حالانکہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، یہ سب کے سب اوصاف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات موجود، لیکن اس کے باوجود بھی عبدیت یہ وہ بلند وصف ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ محبوب تھا کہ اللہ کا بندہ بن کر آدمی رہے، اللہ کا غلام بن کر آدمی رہے، اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی اور تضرع کرتا رہے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کا یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے آغاز میں مناسبتیں ہیں دونوں صورتوں کی آپس میں، تو یہ بات ذہن نشین فرمانے کی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف دونوں تقریباً برابر ہیں، دونوں نصف میں آئی ہیں اور دونوں تقریباً نصف پارے پر مشتمل ہیں، برابر کی ہیں، تھوڑی سی قدر سورۃ الکہف زیادہ ہے، بہرحال تقریباً ایک ہی مزاج کی دونوں صورتیں ہیں۔ پھر یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورۃ الکہف کے اندر یہ نازل کب ہوئی ہے، تو اس کے نزول کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کرائی گئی تو اس سے ٹھیک 1 سال پہلے کا نزول ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور گزارنے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو گویا کہ ہجرت سے ٹھیک 1 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل جو مضامین ہیں، اس میں 4 طرح کے مضامین ہیں، 4 طرح کے مضامین بڑے آپ غور سے دیکھیں گے، اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ 4 مضامین آپ کو اس میں سمجھ میں آئیں گے۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ اس میں مشرکین عرب مکہ والوں کو آخری پیغام ہے، بس کہ اب سمجھ لو کہ اب اللہ کی طرف سے نافرمانی اور ہٹ درمی پر عذاب آ چاہتا ہے، بس قریب آ گیا عذاب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ مخالفتیں تم نے کرنی تھی اس کی انتہا ہو گئی۔ ایک بات بڑی غور سے آپ ذہن نشین فرمائیے گا، اور بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں اور اسے سمجھیے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکی دور میں چونکہ مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام سے ہٹانے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہر قسم کی اذیت سے گزرنا پڑا، جانی تکلیفیں، مالی تکلیفیں، عزتوں کو پامال کرنا، جو کچھ بس چل سکتا تھا مشرکین مکہ کا انہوں نے وہ کرا، وہ اس میں کوئی انہوں نے کوتاہی نہیں کی اور انتہا کر دی، حد کر دی۔ بات سمجھے جی؟ اب اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ پاک کی طرف سے بھی ایک آزمائش اور امتحان تھا کہ اس موقع پر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کی اس طرح سے مدد نہیں فرمائی جیسے مدینہ میں مدد آئی، کہ رسول اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے طائف کے موقع پر فرشتہ سامنے آ گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اور طائف والے بیچ میں پس جائیں گے، یہ ہوا۔ لیکن مکہ کے اندر جو اذیتیں اس سے پہلے دی گئی ہیں، ان میں سے کسی بھی اذیت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا گیا، آپ کے گریبان کو کھینچا گیا، آپ سجدے میں گئے، آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھ ڈال دی گئی، نجاست ڈال دی گئی، یہ سب حالات سے آپ گزرے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیغام اللہ کا لے کر آئے اور جس پیغام کو صحابہ نے قبول کیا اور ایمان لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے تسلیم کیا،
یہ وہ بہترین اور لذیذ اور عمدہ چیز ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو لگا دی جائے، لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ چھوٹے. گویا کہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ پاک نے مشرکین کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جو کچھ کر گزرتے ہو کر لو اور ان کا ایمان چھڑا لو. ان سے تم ایمان چھڑوا کر دکھاؤ تو صحیح کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم بہترین راستے پر ہیں، ہم حق راستے پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ غلط راستے پر ہیں، یہ غلط روش کو اختیار کر گئے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں فاقے آ گئے، تنگی آ گئی ہے، تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ان کو ایمان سے پیچھے کر کے تو دکھاؤ. یعنی وہ اس عظیم الشان چیز کو انہوں نے لیا ہے، اور ایسی لذیذ لذت ان کو آئی ہے ایمان سے کہ وہ مر کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. فزت ورب الکعبہ، ایک صحابی کی شہادت ہو رہی ہے اور مشرکین کی طرف سے تسلسل سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پر کیا الفاظ ہے؟ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حد درجہ کر دیا انہوں نے، ایمان چھوڑانے کی ہر ممکن کوشش کر دی. صحابہ کو ایسے اشخاص بھی تھے کہ جن کو چٹائیوں کے اندر بند کر کے دونوں طرف سے آگ لگا دی گئی. آپ تصور تو کرو کہ کیا حالات ہیں. اور گویا کہ یہ اختیار دیا جا رہا ہے مشرکین کو کہ تم چھڑوا سکتے ہو تو چھڑواؤ، طاقت استعمال کرو اور دبدبا استعمال کرو اور ان کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، دیکھ لو، چھڑوا کو تو دکھاؤ. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا گیا، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی مشقت اس نے برداشت کی، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف نہیں پھرا. تو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ وہ عظیم ترین دولت ہے ایمان، دولت ایمان کے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو ایسے مشرکین کو آخری تنبیہات تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر رکھا تھا، صحابہ کا جینا مکہ مکرمہ میں مشکل کر رکھا تھا، تو ان کو آخری تنبیہات ہیں اس سورہ مبارکہ میں. پہلا مضمون تو یہ ہے. دوسرا مضمون اس سورہ مبارکہ میں، چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد ہجرت ہونے والی ہے، تو بیچ میں چونکہ مدینہ میں یہود آباد تھے تو ان یہود کو بھی دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ 1 سال کے بعد، کچھ وقت کے بعد آپ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو وہاں یہود سے آپ کو سابقہ پڑے گا. لہٰذا پہلے یہود کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف مانوس کرنے کے لیے کچھ گزشتہ تاریخ سنائی. وہ تاریخ صرف یہودی جانتے تھے، عرب، مشرکین عرب اس بات سے ناواقف تھے، اس لیے کہ یہاں تو امی لوگ تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ٹھیک وہ حالات جو تمہارے آباء و اجداد پر آئے 600 سال پہلے، 800 سال پہلے کے جو حالات آئے، وہ سارے حالات تاریخ کے ایک جو ہے وہ تاریخ کا ایک ٹکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نبی برحق ہے. تو یہ کس کو تنبیہات ہوگی؟ یہ یہود کو، کہ آپ 1 سال کے بعد وہاں جائیں گے تو کہ تاکہ پہلے سے آپ کو اس کے لیے تیاری دی گئی ہے کہ یہود کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو آپ پہلے ان کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سنائیں. ظاہر ہے کوئی بھی آدمی جب اپنے آباء و اجداد کی حالات زندگی سنتا ہے تو مانوس تو ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ میرے آباء و اجداد کے متعلق اتنی معلومات رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 1 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں اب ریاست ایک قائم کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہونے والی ہے. تو ریاست کا ایک نظام سمجھایا ہے کہ کس نظام کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. وہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میں 14 نکات وہ بیان فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی طرف دعوت
دعوت دے رہے، اور یہ مشرکین عرب مکہ والوں کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو گزشتہ تمام ادیان کے اندر موجود تھیں۔ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہود کے سامنے آپ یہ باتیں رکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی بنیاد ان اصولوں پر ہوگی، ریاست مدینہ کی بنیاد ان اصولوں پر ہوگی۔ اور نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ تو گویا کہ 4 مضامین ہو گئے، ایک مشرکین کو تنبیہات، دوسرا مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں یہود کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے یہود کی تاریخ سنائی تھوڑی سی، اور تیسرا اس میں مدینہ منورہ میں آپ ریاست قائم کریں گے تو ریاست کی بنیاد کن اصولوں پر ہوگی، اور نمبر 4 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ۔ یہ 4 مضامین ہیں اس صورت کے اندر۔ اب آپ دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلی جو آیت ہے، پہلی آیت یہ سارا کا سارا وہ سفر معراج کا بیان کر رہی ہے۔ سفر معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء سفر کو کہتے ہیں جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا آپ کا سفر تھا، براق پر سفر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کے گھر میں آپ رات کو موجود تھے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور چھت پھٹی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر لے جایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اور وہاں طواف فرمانے کے بعد دیکھا تو ایک براق، ایک جنت کی سواری آپ علیہ السلام کے سامنے لائی گئی، اور وہ سواری اس قدر سری رفتار والی تھی، تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش اور حواس اور جاگتے ہوئے اس جسد عنصری کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خواب کی معراج ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں تھے اور جناب تخیل میں اوپر کے سارے حالات اور مناظر جنت جہنم کے دکھائے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو واقعتاً لے جایا گیا، حقیقتاً لے جایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایک طویل سفر ایک مختصر رات کے، اور وہ بھی رات کے کچھ حصے میں کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک قادر مطلق ہے، زمانوں کا، مکانوں کا، ان تمام چیزوں کا اقتدار اللہ کے پاس ہے۔ زمانے کو روک دینا اللہ کے اختیار میں ہے، مکان کو سمیٹ دینا، جگہ کو سمیٹ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ہے معجزہ۔ تو یہ پہلا حصہ ہے معراج کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر کہاں تک کرایا گیا؟ بیت المقدس تک۔ پھر بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے امامت کروائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ لیکن آسمانوں کا جو آگے کا سفر تھا وہ اس براق پر نہیں تھا، وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ وہ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، وہ کوئی اور نظام تھا، اس نظام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اور پھر جنت اور جہنم، سدرۃ المنتہا، یہ سب جگہ دیکھ کر رات ہی رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ اور بہت اللہ نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اس سفر میں آپ کو دکھائی ہیں۔ اور اگر آپ اس سے پہلے والی صورت کے آخری الفاظ پر آپ غور کیجئے گا، وہاں جو آخری آیت تھی، آخری آیت سے پہلے والی جو آیات ہے، دیکھیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، پھر آپ کو یہ معراج کا منظر صحیح سمجھ میں آئے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، آپ صبر کیجئے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غمگین نہ ہوئیے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ مشرکین جو آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ تحمل کیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ہے، آپ کا دل تنگ ہو گیا اس ماحول میں، اتنا عرصہ دعوت دیتے 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 آپ کی بات کو قبول انہوں نے نہیں کیا، ہٹ درم لوگ ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اسلام لے آئے، اور پھر آپ کے اس پیغام کا جو ہے وہ دائیں بائیں، اور یثرب کے اندر، مدینہ طیبہ میں، وہاں
وہاں تک بھی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے اثرات منتقل ہو چکے تھے۔ اب ہم آپ کو ایک سیر کراتے ہیں، چونکہ جب انسان کا مزاج کسی ماحول میں ذرا تنگ سا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو وہاں سے نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، تو ماقبل پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق اس طرح سے ہوگا کہ وہاں یہ کہا کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ہے، آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے، چلیں ہم آپ کو سیر کرا کے لے آتے ہیں تاکہ آپ کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ سمجھے جی؟ اور کیا نشانیاں دکھائیں؟ سبحان اللہ، وہ تو احادیث مبارکہ میں جس کی تشریحات اور جس کی تفصیلات ہیں، یہ وقت اس وقت نہیں ہے اتنا تفصیل کہ میں وہ معراج کے سارے چیزوں کو میں بیان کروں، لیکن یہاں اب ترجمہ میں کرتا ہوں اور پھر 2-3 باتیں میں بڑی اہم ذکر کروں گا، یہ ذہن نشین کیجیے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان پاکیزہ ہے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اللہ اکبر، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ آج مکہ مکرمہ میں رہتے 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 آپ کو 12 سال کا عرصہ گزر گیا، ہر طرح کی تکلیفیں سہ رہے ہیں۔ مشرکین کے ذہن میں سوال آنے لگا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی اس کی مدد نہیں آئے گی، اگر اس کا رب اس کی مدد کرتا تو مدد کرتا۔ ہر طرح کا ہم نے ستا لیا، ہر طرح کی ہم نے تکلیف دے دی، ہر طرح کا ہم نے پریشان کر لیا، کہاں ہے اس کا رب، کہاں ہے اس کی مدد؟ تو اس پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اللہ تبارک تعالیٰ عاجز اور کمزور ہونے سے پاک ہے۔ بھائی اللہ عاجز اور کمزور ہونے سے پاک ہے، وہ اپنے نبی کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا تم اسے عاجز نہ سمجھو۔ سبحان، پاک ہے وہ اللہ، کس سے؟ عجز سے، کمزوری سے پاک ہے۔ الذی اسریٰ بعبدہ، اور اس نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا۔ دیکھو تو صحیح کہ تم جس شخص کو گرانا چاہتے ہو اللہ اس کو کتنا عروج عطا کرتا ہے، اللہ اسے کتنی بلندیاں دیتا ہے، روحانی بلندیاں بھی، جسمانی بلندیاں بھی۔ اللہ نے کن بلندیوں پر آپ کو بلایا؟ الذی اسریٰ، جو رات ہی رات کو لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات کو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ یہ لیلاً، اس کے اوپر جو 2 زبریں لگ رہی ہیں، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ اشارہ ہے رات کا بہت تھوڑا سا حصہ، بہت مختصر سا حصہ۔ یہ عربی کلام ہے اور اس میں ایک ایک لفظ کی تشریح میں اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن لیلاً کے اوپر جو تنوین ہے یہ قلت وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، اور کہاں تک ہوا؟ مسجد اقصیٰ تک۔ پہلا اصول یہ سمجھایا کہ مسلمان کے سفر کا آغاز مسجد سے ہوا کرتا ہے اور اس کے سفر کا اختتام بھی مسجد پر ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں سے ہو کر پھر آپ علیہ السلام سفر فرماتے تھے، اور جب واپسی ہوتی تھی تو پہلے مسجد میں آتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ہے مسجد سے ایمان والے کا تعلق، سیر کا سفر ہے، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے گا۔ اچھا، آج ہم کہتے ہیں ہماری پکنک، ہماری سیر، اس کا مسجد سے کیا تعلق ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ بھائی مومن کا کوئی عمل بلا مقصد نہیں ہوا کرتا، وہ بڑے اہداف رکھا کرتا ہے مومن، بڑے عظیم الشان اہداف اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا من المسجد الحرام، سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، بیت اللہ کے پاس سے۔ یہ مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کا معنی کیا ہے؟ احترام والی جگہ۔ فمن دخلہ کان آمنا، جو بھی یہاں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ اس کو اس لیے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ دور کی، اقصیٰ کہتے ہیں دور، دور کو، دور کی مسجد، یعنی مسجد حرام سے یہ دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلا کون سا گھر اس دھرتی پر بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، اور اس کی تصریح قرآن مجید میں بھی موجود ہے 4 پارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر اس دھرتی پر جو اللہ کا بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، اس کے بعد ہے۔
یہ دو مسلمانوں کی مقدس جگہ ہیں، امت مسلمہ کی 3 مقدس جگہ ہیں، بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی۔ یہ 3 وہ مساجد ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ تمہیں قرب اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف جائز نہیں۔ یعنی آپ یہاں کسی شہر کے اندر کوئی بڑی مسجد ہے، آپ چاہتے ہیں میں وہاں جا کے اس مسجد کو دیکھ، کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ثواب کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت کر کے ان 3 مساجد کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بنیادی مراکز ہیں جہاں اللہ پاک کی رحمتیں ان 3 مراکز پر اترتی ہیں اور پھر وہ رحمتیں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت قوی گہرا ربط ان 3 جگہوں سے ہے۔ بیت اللہ سے آپ کا ربط ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ نے اس کے بعد نبوت کے بعد یہاں زمانہ گزارا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو پاکیزہ فرمایا، بتوں سے پاک کیا۔ مدینہ طیبہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری۔ مسجد اقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا ربط ہے، اور وہ کیا ربط ہے؟ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے 17 ماہ تک نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، مسجد اقصی کی طرف آپ نے رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی تھی کہ یہ نبی ذو قبلتین ہے، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی نشانیوں میں یہ بات موجود تھی، جو یہود تورات اور انجیل کے اندر یہود کے علماء نصارہ یہ اس بات کو جانتے تھے، اور جس کا تذکرہ پہلے دوسرے پارے میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اس بات کو یہ بات جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے گا۔ اس بات کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو آدمی پہچانتا ہے، ان میں کوئی جو ہے وہ اغماض اور کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق ان 3 مراکز کے ساتھ ہے اور بہت قوی تعلق ہے، اور پھر ان دونوں کے دونوں مراکز یعنی بیت اللہ اور مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان دونوں کے ساتھ تمام کے تمام انبیاء کا تعلق ہے، ان دونوں مراکز کے ساتھ تمام انبیاء کا تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یہ یہاں مبعوث ہوئے، مکہ کے آس پاس مبعوث ہوئے، اور باقی انبیاء علیہ السلام جو ارض مقدسہ کے اندر، ارض شام کے اندر جو مبعوث ہوئے، اور اسی طرح سے باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہ مصر میں ہیں، لیکن ان کا بھی تعلق یہاں رہا، وہ بھی یہاں آتے جاتے رہے۔ تو ہر نبی کا کسی نہ کسی درجے میں یہاں تعلق رہا، اور کچھ بھی نہیں، سب کے سب اس موقع پر جمع تھے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے، یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے، لہٰذا اس میں تمام انبیاء کا جب قبلہ ہے تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا پرچار ہوگا۔ آج اگر یہود یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے متولیان ہیں، ہم اس کے بانیان ہیں، اور اس میں ہمارا حق اور اس میں ہمارا اقتدار ہے، وہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، وہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا، اور پھر آپ حیران ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں جتنے بھی یہود کے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور انہوں نے صاف صاف چابیاں ہاتھ میں دے دی کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ اس بیت المقدس کو وہ شخص فتح کرے گا کہ جس کی یہ نشانیاں ہوں، اور یہ نشانیاں عمر بن خطاب میں پائی جا رہی ہیں، بغیر کسی مزاحمت، بغیر کسی لڑائی کے ان کے سپرد کر دیں۔ پھر قرآن مجید اس مسجد اقصی کو جہاں پر بھی ذکر کرتا ہے
مسجد اقصی ارض مقدسہ، تو الفاظ آپ غور کیجئے، لفظ کیا کہتا ہے؟ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی، برکت کا لفظ وہاں آتا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سورہ انبیاء کے اندر تذکرہ آیا کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا، اور وہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کے چلتی تھی اس ارض اور اس زمین تک جہاں ہم نے برکت دی ہے، وہ یہی ارض مقدسہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی ہجرت ہی ہے الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت دی ہے۔ یا تو اس کو ارض مقدسہ کہا گیا یا اس کو ارض مبارکہ کہا گیا، بابرکت زمین تھی۔ اور بابرکت زمین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ محبت وحی ہے، یہاں انبیاء آئے اور انبیاء پر وحی اتری ہے، اس لیے اس کو بابرکت کہا گیا۔ اور اسی کے بابرکت ہونے کا آج نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے ہر طرح کا ظلم سہ رہے ہیں، لیکن ایمان کی دولت وہ نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس ارض مقدسہ اور ارض مبارکہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی ان کے سینے میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کو اس وقت یہ پیغام ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس جگہ پر کافر کا تسلط ہو جائے ہمیشہ ہی ایسا ہو کہ اس جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ناپسندیدہ لوگ ہوگے، اس لیے اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزائیں دی۔ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے لیے آزمائشیں بھی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ستایا گیا، ان کا کون سے قصور تھے؟ اللہ کی مدد اس وقت نہیں اتری، کیوں نہیں اتری؟ یہ امت مسلمہ کو پیغام ہوتا ہے، اس میں یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا میں۔ تو بہرحال یہ ہے ارض مقدسہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اگلی جو بات مجھے بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کرنی ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرمائیے۔ کیوں ہم نے یہ سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو سفر کا مقصد، سیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا۔ آج بھی اگر آپ اس نیت سے سفر کرتے ہیں، اس نیت سے آپ ساحل سمندر پر جاتے ہیں، اس نیت سے آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اس نیت سے آپ کسی پہاڑی سلسلے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور آپ جا کے آپ یہ کہیں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب اللہ کی قدرت کی وہاں نشانیاں دیکھیں تو اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچانیں۔ لیکن آج ہمارے تمام کے تمام اسفار جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں اس بات کا تو تصور بھی نہیں ہے، خاص طور پر پکنک کا سفر، سیر کا سفر، سیر و سیاحت کے لیے جو ہم جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی آدمی جاتا ہے تو وہاں تو اسلام کو، مذہب کو، دین کو ہم ایک لمحے کے لیے بالکل کنارے پر رکھ دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو سیر کا سفر ہے، اس میں تو میں جیسے چاہوں گا کروں گا۔ نہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری قدرت کی نشانیاں آپ دیکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیر کا سفر جو ہے، سیر غرض کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ آپ سفر میں جو کچھ مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ سمیع ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے حتیٰ یرجع، جب تک وہ اپنے گھر واپس لوٹے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ البصیر، اور اللہ پاک دیکھنے والا ہے، آپ کے اعمال، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات کو اللہ دیکھے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے سفر میں آپ نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو یہ پہلی آیت کے اندر اسراء کا سفر بیان ہو گیا، اور جو معراج ہے پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا جانا، وہ آگے آ رہا ہے سورۃ النجم کے اندر، وہ 27ویں سپارے کے اندر سورۃ النجم ہے، اس کے اندر پھر شروع میں وہ منظر ذکر ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جب وہاں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی حکمت ذکر کریں گے کہ آدھا حصہ اس کا یہاں ذکر فرمایا اور آدھا حصہ وہاں ذکر فرمایا۔
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اب بات وہی آئی، میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اب آپ نے مدینہ میں جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، تو لہٰذا وہاں جانے سے پہلے کچھ یہود کے حالات سے مناسبت آپ کو ہو جائے اور یہود کی تاریخ کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل جائے، اس لیے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا ہدایت کا ذریعہ، لِبَنِي اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو شام سے نکل کر مصر میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ کب آباد ہوئے تھے؟ حضرت بولو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا اختیار اور اقتدار ملا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے سارے برادران کو وہاں بلا لیا تھا، تو وہاں جا کے یہ آباد ہو گئے تھے۔ کب آباد ہوئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہاں ہی ان کی نسل چلی، آگے پھلے پھولے بڑھتے چلے گئے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو پھر پرانی پہلے سے جو قومیں مصر کے اندر حکمران تھی وہ واپس اوپر آ گئیں، اور بنی اسرائیل جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اور یہ ظلم کی چکی میں پسنا شروع ہو گئے، ہر طرح کا ظلم زیادتی، یہاں تک کہ ان کو غلام بنا دیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ کر ان کو اپنی باندیاں اور لونڈیاں بنانا، جو کچھ ظلم ہو سکتا تھا وہ ظلم اس قوم نے، یعنی قبطیوں نے، فرعون کی جو قوم تھی ان سب نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو عظیم و شان مقاصد تھے، بڑے عظیم مقاصد۔ ایک تو جو ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی توحید کی طرف بلانا، دوسرا بنی اسرائیل کو یہاں فرعونیوں کی ظلم سے آزاد کرنا، یہ مقصد تھا۔ یوں سمجھے کہ مذہبی انقلاب اور سیاسی انقلاب، یہ دونوں کے دونوں انقلاب برپا کرنے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے حکم دیا تھا اللہ تتخذوا کہ مت ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز، کام بنانے والا، یعنی تمہاری ہر مشکل صرف اللہ ہی دور کرے گا۔ اور یہ مشرکین عرب کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی دینوں کے اندر یہی بات آئی ہے کہ اللہ ہی تمہارے سارے کام بنانے والا ہے، بگڑے ہوئے کام اللہ ہی درست کرنے والا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور پھر نوح علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا گیا۔ ذریۃ من حملنا، اے اس شخص کی اولاد، اے ان لوگوں کی اولاد۔ ذریۃ یہاں لفظ یا حرف ندا جس کو ہم کہتے ہیں وہ محذوف مانا جائے گا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، حام، سام، یافس۔ جب وہ 3 بیٹے بچ گئے تو یافس کی اولاد تو یاجوج ماجوج ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، باقی حام اور سام کی اولادیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں۔ تو گویا کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام وہ اللہ کے بندے تھے، عبدن اب بندگی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ کے ساتھ پہلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، اور نوح علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ان کو بھی عبدیت پسند تھی، شکورا شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی کتاب، اب بنی اسرائیل پر ہونے والے جو حالات تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صدیوں پہلے کے حالات ہیں، وہ حالات تاریخی پس منظر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، اور آپ نے من و عن پھر مدینہ میں جا کر یہود کو یہ سارے حالات سنائے، اور جنہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے یہ صاف صاف پیغام دے دیا تھا
بنی اسرائیل کو فی الکتاب، کتاب کے اندر ہم نے پیغام دیا تھا، یعنی تورات کے اندر ہم نے انہیں پیغام دیا تھا کہ دیکھو لتفسدن فی الارض مرتین، ایک زمانہ آئے گا لتفسدن، تم فساد پھیلاؤ گے، لتفسدن فی الارض، ارض سے مراد ارض شام ہے، ارض شام کے اندر تم ارض مقدسہ کے اندر، ارض فلسطین بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں تم فساد پھیلاؤ گے، ارض سے مراد وہ ہے۔ مرتینی، دو مرتبہ، کیسے فساد پھیلاؤ گے؟ شریعت کی مخالفت کرو گے، شریعت کی مخالفت کرنا، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنا، یہ کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ یہ زمین میں ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میں کوئی ظلم نہیں کر رہا، نہیں، یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی اس دھرتی کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاکیزہ پیدا فرمایا۔ جو آدمی اس دھرتی پر کفر، شرک، نفاق پھیلاتا ہے وہ کیا کر رہا؟ وہ فساد پھیلاتا ہے۔ دو مرتبہ تم فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی مچاؤ گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، کہ تم حقوق اللہ بھی پامال کرو گے اور حقوق العباد بھی پامال کرو گے۔ ایسا ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتا دی کہ اس طرح کے حالات تمہارے اوپر آئیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب پہلا والا وعدہ آیا اور پہلا فیصلہ اللہ کا آیا، تو جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی، تجاوز کر گئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب کفر اور شرک پھر سے پھیل گیا اور اللہ پاک سے دور ہو گئے، اور جو سمجھے کہ حقوق اللہ بھی پامال کر دیے، حقوق العباد بھی پامال کر دیے، تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم، ہم نے مسلط کر دیا، بعثنا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ہم نے مسلط کر دیا، یا ہم نے بھیجا، یا ہم نے مسلط کر دیا، علیکم، تمہارے اوپر۔ یہ تمہارے اوپر خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر۔ کس کو مسلط کیا؟ عباد لنا، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو۔ یہاں ایک لفظ بڑا اگر سمجھ میں آ جائے تو غور کیجیے گا، عباد لنا، یہ جو لام لفظ ہے نا، دیکھو اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب عبد کا لفظ آیا، بندہ، تو وہاں عبد ہی کہا، عبد ہی، اس کا بندہ۔ اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے لیے آیا عبدن شکورا، اور یہاں پر آیا عبادن لنا، عباد عبد کی جمع ہے، یہ لنا، یہ لفظ بتا رہا، یہ نہیں کہا عبادنا، ایک لفظ یوں آ جاتا عبادنا، ہمارے بندے، لیکن بیچ میں لام بڑھا دیا، تو لام بڑھا دیا تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جن کو ہم نے مسلط کیا، بندے تو ہمارے تھے، پیدا تو ہم نے کیے تھے، لیکن اس سے مراد وہ بندگی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نہیں سمجھے؟ ظالم تھے، کافر تھے۔ بھائی سارے بندے تو اللہ ہی کے ہیں نا، انسان بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے بندے، مسلمان بھی اللہ کے بندے، کافر بھی کس کے؟ اللہ کے بندے۔ لیکن عبدیت کا مقام ہے، ایک بندگی وہ ہے جو رسول اللہ کو حاصل ہے، ایک بندگی وہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کافر، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن ہم نے جو مسلط کیا بنی اسرائیل پر، وہ کون سے؟ وہ کافروں کو مسلط کیا، دوسرے کافروں کو ہم نے مسلط کیا۔ یہ بادشاہ تھا بخت نصر جو ان پر مسلط ہوا، اور اس نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، الی باس شدید، وہ جنگجو تھا، فجاسو، وہ سارے کے سارے جنگجو، فجاسو خلال الدیار، اور یہ داخل ہو گئے گھروں کے بیچ میں، شہروں کے بیچ میں، شہروں کو تہس نہس کر دیا، مسمار کر دیا۔ 40,000 یہودیوں کو ایک دن قتل کر دیا اس نے، ایک دن، ایک دیر میں 40,000 یہودی مار دیے۔ یہ اس ظلم کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حقوق العباد کو بھی پامال کیا اور حقوق اللہ کو بھی پامال کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے ہو کر رہنا تھا، اس کو کوئی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور قیامت تک انسانوں کو یہ پیغام سمجھایا جا رہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی سزائیں مسلط ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں پھر وہ بات عرض کر رہا ہوں، جہاں کوئی اللہ کی طرف سے حال آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہی نشانی ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ حالات صحابہ پر بھی آئے ہیں، مصیبتیں ان پر بھی آئی ہیں،
وہ آزمائش امتحان ہے کہ اگر وہ شخص اللہ کی بندگی میں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید میں بھرپور لگا ہوا ہے اور پھر بھی حالات آ رہے ہیں تو یہ آزمائش ہے، یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ دوسروں کو پیغام ہے، تم کتنی مدد کرتے ہو ان کی، یہ ان کو پیغام ہے دوسروں کو۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر ثم رددنا لکم، اور پھر ہم نے واپس لوٹا دیا معاملہ، لکم الکرۃ، ہم نے باری تمہارے اوپر ہم لے آئے، ثم رددنا، ہم نے لوٹا دی تمہارے لیے باری کو تمہارے اوپر لایا۔ کیا مطلب کہ ہم نے پھر سے تمہیں اقتدار دے دیا، پھر سے نبی آئے، بعد میں اور انبیاء آتے گئے، مصلحین آتے گئے اور انہوں نے سمجھایا، اور جب اصلاح ہوئی تو اصلاح ہونے کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے اس ارض مقدسہ کا غلبہ دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں اضافہ کر دیا، تمہارے مالوں میں ترقیاں دی، وبنین، اور اولادوں میں بھی ترقیاں دی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ، یعنی مال کی بھی فراوانی ہو گئی، اولادوں کی بھی کثرت اور فراوانی ہو گئی، اور وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہارے لشکر بھی بہت بڑھ گئے اور بہت بڑی طاقت تمہاری حاصل ہے، تمہیں ہو گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب یہ پیغام دیکھیے گا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اس واقعے کو ذکر کر کے ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ ان احسنتم احسنتم اگر تم بھلا کرو گے، اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے بھائی، اپنے نفع کے لیے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے اور حقوق العباد کو ادا کرو گے تو کس کا فائدہ ہے؟ لانفسکم، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کیا، فَلَهَا، تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا، اس برائی کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہا تھا کہ 2 مرتبہ فساد آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا حال آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اور جب دوسرا حال آیا تو اللہ پاک نے فردوس نامی بادشاہ جو بابل کا بادشاہ تھا اس کو اللہ پاک نے ان پر مسلط کیا۔ یہ پھر سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایسا ہوا، بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس طرح سے ہوا، پھر سے ان کی سرکشی بڑھ گئی اور کفر اور الحاد میں آگے بڑھے تو اللہ نے ایک اور بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے کیا کیا؟ لیسوء وجوہکم، اور تاکہ تمہارے چہروں کو کالا اور سیاہ کر دے۔ اس نے چہرے کالے کیے، چہرے کالے کرنے سے مراد ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے تو مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عورتوں کی عزتیں سامنے لٹ گئی ہیں تو وہ کیسے جینے کے قابل رہے۔ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ، اور وہ ظالم پھر مسلط ہوئے اور داخل ہوئے مسجد میں، یعنی مسجد اقصی میں، کما دخلوه اول مرہ، جیسے پہلے داخل ہوئے تھے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور انجام یہ ہوا کہ وہ خراب کر گئے، وہ ولیتبروا، تباہ کر دیا انہوں نے، ما علوا تتبیرا، جس پر وہ غالب آتے چلے گئے اس کو تباہ کرتے گئے، شہروں کے شہر انہوں نے تباہ کر دیے اور تمام کے تمام عبادت خانے تباہ کر دیے۔ عسى ربکم ان یرحمکم، یہ پھر سے پیغام ہے کہ امید ہے، یقین ہے تمہارا پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کب رحم کرے گا؟ اب اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کی، عُدْنَا، ہم پھر وہی حالات لے کر آئیں گے۔ اگر تم نے سرکشی کی پھر ہم کسی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہاں تک یہ وہ مضمون ختم ہو گیا جو بنی اسرائیل سے متعلقہ تھا کہ آپ اب 1 سال کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں یہودیوں سے آپ کو سابقہ پڑے گا، لہٰذا آپ ان کو کچھ گزشتہ تاریخ کے اہم پہلو ذکر کیجئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو اس واقعے سے پیغام دیا کہ اگر تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کرو گے تو اللہ غیروں کو تمہارے اوپر تسلط کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک اور اہم بات،
گزشتہ قومیں جب اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھیں تو کیا ہوتا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ 5 قومیں جن کے تذکرے قرآن میں آتے ہیں. جب انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حق بھی پامال کیے، بندوں کے حق کو بھی ضائع کیا، حقوق العباد، حقوق اللہ ضائع کیے، تو اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود، استیصال کر دیا، مٹا دیا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا. کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا. ایک اللہ کا عذاب آیا اور اس عذاب کی لپیٹ میں سارے کے سارے آ گئے. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو مبعوث ہوئے تھے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کی طرف، فرعونیوں نے جب انکار کیا ان کو تو اسی طرح سے ڈبو دیا، سب کے سب تباہ کر دیے، کوئی نہیں بچا. ان کے ساتھ وہی حال پیش آیا جو گزشتہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، سارے سمندر میں ڈبو دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت دوسری قوم یعنی اپنی قوم کی طرف تھی، ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ایک ہی لمحے ایک ہی وقت میں ساری قوم کو تباہ کر دیا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، اللہ پاک نے ظالموں کو مسلط کیا ہے. اور اس امت کے لیے بھی یہی اصول ہے. اس کو کہتے ہیں امت اجابت، امت دعوت نہیں، امت اجابت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کرنے والے، کافر نہیں ہے، یہ پیغام قبول کرنے والے. آج بھی امت مسلمہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپناتی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہیں اپناتے اور نافرمانیوں پر اترتے ہیں، تو آج بھی وہی حال متوجہ ہوگا جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا. کیا کہ اللہ ظالموں کو مسلط کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، نہیں، اللہ ظالموں کو مسلط کرے. اس لیے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرا، کہ اللہ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے گا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لازم پکڑو. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے سرکشی کی تو سرکشی کا انجام پھر یہ ہے کہ ہم دوبارہ وہی حالات لے کر آئیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافروں کے لیے تو جہنم قید خانہ ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اب پھر آگے قرآن مجید کا معجزہ اس کا بیان فرمایا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے، پہلے آپ سمجھو تو صحیح وہ کیا چیز ہے. وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس کلام کی طرف، جس پیغام کی طرف محمد رسول اللہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ کتنی عظمت والا کلام اور کتنی عظمت والا پیغام ہے. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، یہ رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی، ہی اقوم، جو سیدھا ہے. اقوم اس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، سیدھا. اب ادھر آپ توجہ فرمائیے گا. اقوم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں. جس میں کیا پائی جائیں، 3 خوبیاں. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ راستہ آسان بھی ہو، دشوار گزار نہ ہو. ہے تو راستہ سیدھا لیکن بڑا کھٹن راستہ ہے، یہ بھی نہ ہو، آسان ہو، چلنا اس پر آسان ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ راستہ کشادہ بھی ہو. تو قرآن جس راستے کی طرف، جس دین کی طرف تمہیں رہنمائی کر رہا ہے، اس میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں. یہ ہے بھی سیدھا، یہ اعوجاج، ٹیڑھا پن، دائیں بائیں یہ نہیں ہے، کجی اس میں کوئی کجی نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے بالکل سیدھا جنت کو جانے والا راستہ ہے. اور یہ تنگ بھی نہیں ہے کہ میں چلوں گا تو یہ نہیں چل سکتا، یہ کہاں سے جائے گا، یہ چلے گا تو میں کہاں سے جاؤں. کشادہ ہے، اس پر سب چل سکتے ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دین اسلام میرے لیے مشکل ہے، میں عمل نہیں کر سکتا، میں اس راستے پر نہیں چل سکتا. نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کا مزاج بنایا، اس مزاج کے مطابق اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا فرمائی. بالکل انسانوں کے مزاجوں کے مطابق ہے. جا بجا اس بات کو قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے، لا نکلف، ہم مکلف نہیں کرتے مگر جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ راستہ اس پر چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں، یہ ممکن ہے. تو اس لیے یہ 3 باتیں ہوتی ہیں. وہ راستہ، وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں مستقیم صراط مستقیم عطا فرما، تو صراط مستقیم میں یہ 3 باتیں ہیں. ایک تو وہ سیدھا ہو، نمبر 2 وہ کشادہ بھی ہو، اور نمبر 2 وہ سہل اور آسان ہو، وہ دشوار گزار نہ ہو.
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے۔ ایک تو یہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور دوسرا یہ قرآن خوشخبریاں سناتا ہے المؤمنین، اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ پتہ چلا صرف ایمان پر خوشخبری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری کیا بات سناتا ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ بات بھی بتاتا ہے، أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ایک رکوع مکمل ہوا جس میں شروع میں معراج کا تذکرہ آ گیا، اور پھر دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کے احوال آ گئے، اور پھر تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی صفات آ گئی کہ قرآن کس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ یہ تین باتیں آ گئیں پہلے رکوع کے اندر۔ اب دوسرے رکوع میں آئیے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ یہاں ایک انسان کے مزاج کو ذکر فرمایا۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ جلد بازی۔ یہ پہلی بات ہے اس رکوع میں، انسان کا مزاج جلد بازی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور یہ بلاتا ہے انسان، پکارتا ہے انسان، دعائیں کرتا ہے، بِالشَّرِّ، برائی کی دعائیں کرتا ہے، دعاءَهُ بالخیر، ایسے جیسا کہ اچھائی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں مانتے اور نہ ماننے والے، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آتا ہے تو لے آؤ، ہم نہیں مانتے، لانا ہے تو لاؤ عذاب۔ تو یہ کیا طلب کر رہے ہیں؟ یہ شر کو مانگ رہے ہیں۔ اور آج بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان جب بیمار پڑتا ہے تو آدمی موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کے لیے مرنا خیر نہیں ہے۔ اس وقت تھوڑا سا اور اس کے لیے جینا اور اس بیماری سے گزرنا اور رگڑا لگنا اس کے لیے خیر ہے، کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں کا کفارہ تاکہ ہو جائے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب اس وقت اس کا اس بیماری میں رہنا اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ یہ فقیر ہے، فقر کی زندگی گزار رہا ہے اور تنگ آ گیا فقر سے، تو موت مانگتا ہے کہ اللہ مر ہی جاؤ، اس سے اچھا ہے۔ نہیں، اس وقت یہ تمہارے لیے موت اچھی نہیں ہے، اس وقت تمہارے لیے موت اچھی نہیں ہے، اس پر تم صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اب ایک پیاری حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث مبارک کے بعد آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے مثل آئینہ کے ہے، آپ دیکھ کر اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک ایک انسان کا مقام جنت میں بلند کرتا ہے، اللہ طے کر دیتا ہے اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے، یہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ وہ اپنے نیک اعمال کر کے، عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، بیماریاں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے۔ جب وہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تنگی اور تلخی کی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اور آخرت میں جب پہنچتا ہے، جب وہ اپنا بلند مقام دیکھتا ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اسے ملا ہے، اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اتنی مصیبتیں آتی، آج مجھے اور عزتیں ملتی۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی حال آ جائے تو آدمی اسے برداشت اور تحمل کرنے کی کوشش کرے، اسے تحمل کرے، اور اس میں آدمی سمجھے کہ اس میں میرے حال میں بہتری ہے، اس میں اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد نہیں ہے، طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں ستایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے اللہ اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ان کے ستانے کی، ان کے مارنے کی اور ان کی اذیت دینے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اذیت کا یہ حال تھا کہ
جسم سے خون نیچے رس رہا تھا اور آپ علیہ السلام کے جوتے مبارکوں کے اندر خون پہنچ گیا اور حضرت زید بن حارثہ نے کھینچ کر جوتے اتارے، جسم کے ساتھ پیروں کے ساتھ جوتے چمٹ گئے، یہ کیفیت تھی، خون اتنا نکلا۔ اور احد میں جب آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں اور احد میں آپ علیہ السلام کے دندان بھی مبارک وہ بھی زخمی ہوئے، آپ کا سر بھی زخمی ہوا، آپ علیہ السلام پیچھے گر گئے، پیچھے اس طرح سے جا کے پیچھے گرے گڑھے میں، یہ جگہ آپ کی پیچھے لگی، غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے۔ ان حالات میں جب آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کبھی اس سے زیادہ بھی آپ کو تکلیف ہوئی ہے جیسی آج احد میں ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف میں اس سے زیادہ ہوئی، طائف میں اس سے زیادہ۔ تو پھر طائف میں اس سے زیادہ ہوئی ہے تو بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں اگر تو مجھ سے راضی ہے کہ جو انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اگر تو راضی ہے تو اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے یہ جملہ کہ اگر تو اللہ اس حال میں راضی ہے، تو خوش ہے کہ یہ مجھے ستا رہے اور تو نے ان کو اختیار اور اقتدار میرے اوپر دیا ہے، یہ ظلم کر رہے، تو اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تو ناراض ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان وہ برائی کو طلب کرتا ہے، خیر کے مقابلے میں برائی کو مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اب دیکھو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنا دیا ہے رات اور دن کو نشانیاں، آیتین، دو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ اور دیکھو رات میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے، دن میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید اس اندھیرے میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتری تو اللہ جانتا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا، کمزور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا اور رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا، یعنی چاند کی روشنی کو ہم نے مدھم کر دیا اور سورج کی روشنی کو ہم نے تیز کر دیا۔ کیوں کر دیا سورج کی روشنی کو تیز کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے پروردگار کا فضل، یعنی تاکہ تم روزی کے اسباب کو تلاش کرو۔ رات کی نشانی کو ہم نے نرم کیوں کیا؟ تاکہ تم آرام کر سکو، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم آرام کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، اور یہ اس لیے ہم نے دن اور رات کی نشانیاں یعنی سورج اور چاند کو بنایا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں کی تعداد کو، وَالْحِسَابَ، اور چھوٹے چھوٹے حساب، ظاہر سی بات ہے کہ شمسی اور قمری حساب کو تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، باقی ہر شے ہمارے پاس، ہر شے کو ہم نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا، جو انسانوں کی ضروریات ہیں سب ہم نے بیان کر دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے لازم کر دیا، گردن میں ڈال دیا، طَائِرَهُ، اس کا نامہ عمل، فی عنقی، اس کی گردن میں۔ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا نامہ عمل سامنے آ جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا، اور ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کے سامنے ایک کتاب، یلقاہ، جو اسے ملے گی، منشورا، کھلی ہوئی کتاب، یہ نامہ عمل اس کے سامنے آ جائے گا، جو فرشتوں نے لکھا ہے اور جو ساری زندگی اس نے کیا ہے سامنے آ جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا نامہ عمل، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کافی ہے، بنفسک، آج اپنے نفس کے لیے کافی ہے تو آج کے دن حساب کرنے والا، خود اپنا حساب کر لے۔ آدمی اپنا نامہ عمل دیکھے گا، دیکھتے ہی احساس ہو جائے گا کہ میرا شمار جنت والوں میں ہے، جہنم والوں میں ہے۔ وہ اس طرح سے جب نامہ عمل ملے گا، سیدھے ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ جنت والا، الٹے ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ جہنم والا، تو وہ ملتے ہی پتہ چل جائے گا میرا انجام کہاں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل عطا فرمائے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من اہتدیٰ، کیا کیا قرآن اصول سمجھاتا ہے، کیا کیا
تنبیہات بتاتا ہے۔ من اہتدیٰ، جو ہدایت پر رہتا ہے، جو قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرتا ہے، فإنما یہتدی لنفسی، وہ اپنے ذات کے لیے فائدہ کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آخرت میں عمل جمع کر رہا۔ ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے، فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا ضرر اور نقصان کس کو ہے؟ اسی ہی کو ہے۔ فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا کسی کے بوجھ اٹھا دے گا۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، بڑے بڑے یہ جو نافرمان کافر باغی تھے، یہ دوسروں سے کہتے تھے ارے کوئی بات نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، اگر آیا تو دیکھیں گے، ہم بھگت لیں گے تمہاری طرف سے عذاب۔ نہیں بھائی، کوئی کسی کا عذاب نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ایک قانون کلی اور ضابطہ ذکر فرمایا، وما كنا معذبین، ہمارا قانون یہ ہے ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجیں، جب تک ہم ہدایت کے اسباب نہ پیدا کریں اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے۔ اتمام حجت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اتمام حجت ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اجتماعی بھی ہوتی ہے اور یہ انفرادی بھی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی زندگی میں نافرمانیاں ہیں، مال مل رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی نافرمانی، ہر آئے دن نافرمانی کر رہا، ہر آئے دن نافرمانی میں، بغاوت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، اس طرف سے اس کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر سے یہ عذاب آ رہا۔ ایک وقت آئے گا عذاب ایک جگہ تک پہنچے گا اور نافرمانی ایک جگہ تک پہنچے گی تو ٹکراؤ ہوگا آپس میں۔ یہ حجت پوری ہونی ہے اور اس کو سمجھانے کے اسباب اللہ بناتا ہے۔ ناگہانی کسی کی موت، اچانک سے موت آ گئی، یہ تمہارے لیے سمجھنے کا موقع تھا، سمجھو۔ کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ بھائی سمر جاؤ، یہ گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، نہیں سمرا، نہیں اپنے آپ کو اس نے بہتر کیا اور نہیں نیکی کی طرف آیا، تو یہ کئی اللہ اسباب جمع کرتا ہے، خیر کے، سمجھانے کے کئی اسباب جمع کرتا ہے، اور جب وہ سارے اسباب پورے ہو جاتے ہیں، حجت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور فرمایا کہ ہم نہیں عذاب دیتے کسی بستی کو، کسی کو، یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، ہدایت کے اسباب جب تک ہم نہ بھیجیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ارادے سے مراد فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ، ارادہ فیصلہ ہے اللہ کا، اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں أن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ امرنا مترفیہا، ہم امرنا مترفیہا، ہم قابض بنا دیتے ہیں، اقتدار عطا کر دیتے ہیں اس بستی کے اندر جو صاحب مال، صاحب اقتدار، صاحب جاہ، دنیا کی عزتیں جن کے پاس ہیں، ان کو ہم وہاں کا اختیار دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول، پھر فیصلہ عذاب کا ثابت ہوتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم پوری کی پوری بستی کو اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس بستی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو نافرمانی اتمام حجت کس طرح سے ہوتا ہے؟ ادھر سے خیر اور نیکی کے اسباب بھی اللہ لے کر آتا ہے، دین کو قبول کرنے کے سارے اسباب، واعظین بھی وہاں جاتے ہیں، سمجھانے والے بھی سمجھاتے ہیں، گائے بگائے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حوادثات بھی آتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر سمجھ لو۔ جب نہیں سمجھتے تو پھر اللہ پاک اسی بستی سے چند اور ظالم کھڑے کرتا ہے، اور وہ ظالم مزید ظلم کے اندر انتہا کو جب پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہم نے ہلاک کیے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا، ایک قانون ذکر فرمایا، جو شخص جو شخص یرید چاہے گا، العاجلۃ جلدی چاہے گا، عاجلہ سے مراد دنیا،
جو شخص اس یہاں پر دنیا ہم سے مانگتا ہے عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دے دیں گے، جلدی دے دیں گے، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ دو باتیں، جو آدمی یہاں پر ہم سے دنیا ہی مانگتا رہتا ہے اور جس کا مطمع نظر دنیا ہی ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی دنیا ہی کو سوچتا ہے، آخرت کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، یہ بھی مال آ جائے، یہاں سے بھی مال آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، حلال حرام کی تمیز کچھ بھی نہ ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیا چاہ رہا ہے؟ دنیا چاہ رہا۔ فرمایا اگر جتنا وہ چاہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہم اسے دے دیں، وہ کہہ رہا ہے وہاں سے بھی آئے، وہاں سے بھی آئے، ضروری نہیں ہے، ہم جتنا چاہیں گے اس کو دیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس نے مانگا اس کو ہم دے دیں گے، نہیں، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ بات سمجھے جی؟ تو تمہاری ساری چاہتیں پوری نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی کہ تم نے جو مانگا تمہیں مل گیا اور جتنا مانگا تمہیں مل گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، آزمائش، امتحان، اسی چیز کا نام ہے دنیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم اس کے لیے ہم نے جہنم مقرر کر دی، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں مذموما مذمت کیا ہوا، کھایا ہوا، مذمت کھایا ہوا، مدحورا دھکیلا ہوا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا، دوسرا قانون سنیے، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہو ہم سے، صبح اٹھتے ہی سوچتا ہو کہ اللہ کس طرح سے راضی ہو جائے، کس طرح سے میں اپنے پروردگار کو راضی کر لوں، کس طرح سے میری آخرت سنور جائے، گھر سے نکلتا ہے میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے میری آخرت تباہ اور برباد ہو، آخرت بنانے کی فکر میں ہے جو آدمی، وسعی لھا سعیھا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مخلص بھی ہو، وہ مومن بھی ہو۔ اب کافر بھی تو دنیا میں بہت ساری کوششیں کرتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے، دوسروں کو خیر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کافروں کی ایسی NGOs جو دنیا میں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو بھلا اور نفع پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، تو کیا ان کے یہ سارے کے سارے نفع اور یہ سارے کے سارے کام ان کو فائدہ دیں گے؟ ہاں، دنیا کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا نہیں، آخرت کے فائدے کے لیے ایمان شرط۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا شرط ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا ایسوں کی سعی اور ایسوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ جو دونوں، جنہوں نے دنیا چاہی ہے ان کو بھی اور جنہوں نے آخرت چاہی ہے ان کو بھی، ہم ان کے لیے بڑھاتے رہیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ پاک اپنی عطا دیتا رہے گا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے پروردگار کی عطا کوئی بندی ہوئی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ تو صحیح کس طرح سے ہم نے یہاں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ، ہم نے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو اس دنیا میں مال دیا، بعض کو نہیں دیا، بعض کو زیادہ دیا، بعض کو کم، یہ فضیلت، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ لیکن وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت تو بڑے درجے والی ہے اور بڑے فضیلت والی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی کو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو مت ٹھہرا معبود اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اللہ اکبر، توحید کو خالص رکھ، اپنے عمل کو خالص رکھ، اپنی آخرت کمانا چاہتا ہے تو تمہاری زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فتقعد مذموما مخذولا، اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، کیسے؟
اگر آپ نے اپنے دنیا کے اعمال میں کسی اور کی رضا کو چاہ لیا، ریاکاری کر لی، فتقعد مذموم، پھر بیٹھا رہے گا تو مذموماً، مذمت کھایا ہوا، مخذولاً، بے کس ہو کر، بے کس، بے یار و مددگار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا۔ تو نے فلاں کے لیے یہ عمل کیا، اللہ تجھے فلاں ہی کے سپرد کر دے گا۔ یہ 2 رکوع پورے ہوئے۔ اب جو تیسرا رکوع ہے، اس تیسرے رکوع کے اندر وہ اصول اور ضابطے، وہ 14 نکات ہیں جو مدینہ طیبہ کی زندگی اور ریاست مدینہ کے لیے بنیاد تھے۔ یہ بڑے اہم قوانین ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان کو ذکر کریں گے، اور آپ تمام احباب سے درخواست ہے خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اور بنیاد کیا ہے، کس بنیادوں پر، کن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کو قائم فرمایا تھا، آپ نے ریاست مدینہ کو کن بنیادوں پر قائم فرمایا، کیا اصول اور ضابطے تھے، تو بڑے پیارے آگے ان 2 رکوعوں کے اندر وہ 14 نکات ہیں، اور بڑے وہ اہمیت کے حامل ہیں وہ، اور وہ آج ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یہ 14 باتیں آپ لکھ کر اپنے گھر میں لگائیں کہ آج کے بعد ہمارا گھر ان اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گھر میں گزاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔